الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تا قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین حق لے کر پورے کائنات کے انسانوں تک اس کو پہنچا دیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے اس دین کو اپنا لیا اور جس نے دین حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے اس کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق اگر چلا دیا تو یہ دین ہے۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن نیک اور صالحین لوگوں کے ساتھ اس کا شمار کر کر اللہ ان کے ساتھ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیاوی زندگی کے اندر بندوں سے جو مطالبہ کیا ہے وہ ہے انسان کی جان اور اس کا مال، اور جو دین حق جو اسلام ہے وہ دین حق اور اسلام کو اگر بندہ اپنے زندگیوں میں لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ بندہ اپنی جان اور اپنے مال کو اس کے لیے لگانے کے لیے تیار رکھے۔ جب بندہ ایمان کے لیے اسلام کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو آگے رکھ کر چلتا ہے تو پھر اس کا ایمان اور اس کے اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اعمال میں پھر انسان کے بڑھوتری ہوتی ہے، کیونکہ انسان نے اپنی جان کو دین کے لیے آگے رکھا، اپنے مال کو دین کے لیے آگے رکھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین حق لے کر آئے ہیں اس دین کو اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے زندگی میں آئے اور زندگی کامیاب بنے تو پہلی چیز تو اس کو اپنانا ہوگا اپنے زندگیوں میں، اور اس کے لیے جان اور مال یہ دونوں کو آگے رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس دین کے لیے جو حق اللہ کی طرف سے آیا تھا، جو آیا ہے، اس دین کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی جان کو بھی آگے رکھا اور اپنے مال کو بھی آگے رکھا۔ جب انہوں نے جان اور مال کو دین کے لیے آگے رکھا تو اللہ نے پھر انہیں کامیاب بنا دیا، دنیا میں بھی کامیابیاں ملی، آخرت میں بھی اللہ نے پھر انہیں کامیاب کرنے کا وعدہ کیا، کیونکہ ایمان بنتا ہے محنت سے، ایمان کے لیے شرط ہے قربانیاں، اعمال کے لیے شرط ہے قربانیاں، اور اعمال انسان کے اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کا ایمان نہ بنے۔
ایمان بنتا ہے تو پھر انسان بڑی بڑی قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے۔ ایمان بنتا ہے، اعمال پر انسان کے لیے کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ صحاباؤں کا ایمان بنا تو صحاباؤں نے اپنی جان کو لے کر آگے کھڑے ہو گئے۔ صحاباؤں کا ایمان بنا تو ان صحاباؤں نے اپنے مال کو اپنے گھروں سے نکال کر پورا کا پورا نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ جب ایمان بنتا ہے تو پھر انسان کا ایمان انسان کو اعمال پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ انسان اعمال پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان نہ ہو۔ صحاباؤں کا ایمان بنا تو وہ آگے آگے رہے۔ اسی لیے اس ایمان کو بڑھانے کی ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم دنیا میں وہ اعمال کر سکے جس اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ اعمال کر کر رب تک پہنچ سکے، کیونکہ اعمال کے ذریعے بندے کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تمام مخلوق کو اور مخلوق کے تمام اسباب اور اشیاء کو اپنے دلوں سے نکالو، کیونکہ یہ مخلوق جب دل سے نکلتی ہے تب ایمان دل میں آتا ہے۔ مخلوق دل میں ہوتے ہوئے ایمان دل میں نہیں آتا۔ مخلوقات کو دلوں سے نکالیں گے، اس کے بعد پھر دل کے اندر ایمان آئے گا، اور جب ایمان آئے گا تو پھر اعمال پر بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ مخلوقات کو دلوں سے اس لیے نکالنا ہے کیونکہ مخلوقات میں نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے۔ دنیا کی ہر شے یہ مردار ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ساری اشیاء، کل چیزیں، یہ سب کی سب یہ مخلوق، یہ نہ طاقت اس کے اندر نہ نفع کی ہے نہ نقصان کی ہے، نہ بندوں کو یہ کسی طریقے سے دنیا میں کامیاب کر سکتی ہے، نہ ذلیل اور رسوا کر سکتی ہے۔ ہر شے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ پوری کل کائنات کے ذرے سے لے کر پہاڑوں تک اور زمین سے لے کر آسمان تک ہر مخلوق جو رب نے پیدا کی ہے، ساری مخلوقات یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے نہ درخت سے پتا گر سکتا ہے، نہ جب تک اللہ نہ چاہے نہ زمین سے ایک اناج کا دانہ نکل سکتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے نہ آسمان سے ایک پانی کا بوند ٹپک سکتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے نہ زمین پر کوئی شے کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی شے کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بلکہ ہر شے اور ہر چیز اور ہر دنیا کی ساری اشیاء پر قدرت اور طاقت یہ اللہ کی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو زمین کے اندر ہلچل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زمین کے خزانے، زمین کے نیچے کے خزانے، آسمان کے خزانے، آسمان کے نیچے کے خزانے، زمین آسمان کے بیچ میں، مشرق مغرب شمال جنوب میں جو کچھ ہے یہ ساری اشیاء یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ ساری مخلوق اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی نفع اور نقصان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کو اپنے دل سے نکالنا ہے، کیونکہ جب تک یہ دلوں سے نہیں نکلیں گے تم اعمال پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ میں اور آیت نمبر 76 میں اور رکوع نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کہتا ہے کہ کہہ دو ان سے أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ جس کو تم دلوں میں رکھ کر چلتے ہو اور جس کو تم معبود بناتے ہو اور جس کے ساتھ نفع اور نقصان کو جوڑتے ہو، ما تعبدون من دون اللہ، اللہ کہتا ہے کہ یہ جتنے جو کچھ ہے تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اس میں نفع کی بھی طاقت نہیں ہے نقصان کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ پورے کائنات کو ایک ذرہ برابر بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے جس کو تم نے اپنے دلوں میں جگہ بنائی ہوئی ہے اور جس پر اعتماد لگا ہوا ہے اور جس کے پیچھے تم وقت لگا کر اپنی جان مال کو لگا کر پیچھے پیچھے لگاتے ہو اور دن رات اس کے پیچھے دوڑتے ہو اور صبح شام اس کی فکر میں لگے رہتے ہو اور اس کے آگے پیچھے اپنے آپ کو جھکاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ جتنے جو کچھ دنیا میں انسانوں نے بنائے ہوئے معبود ہے یہ سب کی سب نفعوں سے خالی ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا بھی ہوں میں جانتا بھی ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے کس کے دل میں کیا ہے
ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے اور سب کچھ سنتا ہوں کہ کون کیا کہتا ہے، کون اپنی زبان سے کون سے بول کس کے لیے کیسے نکالتا ہے، کس سے نفع مانگتا ہے، کہاں عزتیں مانگتا ہے اور کہاں پر جو ہے اپنی کامیابیوں کو لیے اپنی زبان کو چلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ هو السمیع العلیم، میں ساری چیزوں کا علم رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے تم دل کہاں لگایا ہوا ہے اور اس کے سامنے تمہاری زبانیں کس طرح سے چلتی ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوپر صحاباؤں نے محنت کی، نبی علیہ السلام نے محنت کی ان کے دلوں کے اوپر کہ ان کے دلوں سے مخلوقات کو نکالا جائے۔ جب مخلوقات کو ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے صحاباؤں نے محنت کی تو باطل طاقتیں سامنے آ کر کھڑے ہو گئی اور باطل طاقتوں نے للکار کر صحاباؤں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ صحاباؤں کے جان پر انہوں نے حملے کیے، ان کے مال پر حملے کیے، ان کے اہل ویال اور اسباب پر، ان کے گھروں پر حملے کیے، کیونکہ یہ صحابہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنی جان کو لے کر نکلے تھے اور مخلوق کے دلوں سے مخلوقاتوں کے تاثرات کو نکالنے کی محنت میں لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مخلوقاتوں کو جب یہ دلوں سے نکالنے کا اعلان کر دیا تو سارے کے سارے دشمن بن کر آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لائے، ان کی زندگی اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ یہ پہلے کیا تھے؟ جب ان کے دلوں میں بھی بت بیٹھے ہوئے تھے، مخلوقات کو دلوں میں انہوں نے اپنے آپ کے بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابتدائی دور میں مخلوقات کے اندر رہتے، لوگوں کے اندر رہتے، یہ بنو سلمہ کے سردار اور معزز لوگوں میں یہ جو ہے جانے اور پہچانے جاتے، ان کا مقام، ان کا رتبہ ان کے بستی کے اندر اونچا تھا۔ اب ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بیت عقبہ میں بہت سارے جو ہے مدینہ میں رہنے والے انصاریوں نے اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت کی تو بیعت ہونے کے بعد لوگ مدینہ میں جب واپس آئے تو مدینہ کے بہت سارے لوگ پہلے ہی مشرکانہ جو ہے دین کے اوپر اپنے آپ کو ان لوگوں نے باقی رکھا ہوا تھا۔ انہی میں سے حضرت عمرو بن جموح بھی تھے جن کے دل کے اندر بتوں کی، مخلوقات کی اتنی زیادہ عظمت اور اہمیت تھی کہ انہوں نے معبود بنا کر اپنے آپ کو ان کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ اس میں سے ان کا ایک بیٹا معاذ بن عمرو بن جموح جنہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب یہ جب وہاں سے واپس آئے تو نوجوان اور ان کے ساتھ میں اور بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ، عمرو بن جموح بھی جو ہے ان کے بیٹے معاذ بن عمرو یہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ انہوں نے بھی جب یہ اسلام لے کر آئے دیکھا تو ان کا باپ بنو سلمہ کا معزز مقرب سردار، یہ ان کی کیفیت، ان کا حال یہ ہے کہ اپنے پہلے دین کے اوپر باقی ہے۔ تو یہ معزز ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک لکڑی کا بت بنایا ہوا تھا، اس بت کی وہ عبادت کرا کرتے تھے اور وہ بت کو وہ رات دن اس کے آگے پیچھے اس کو جو ہے عطر کی دھوانی دیتے اور اس کی خوب عبادت کرتے، اس کے سامنے سجدے کرتے اور اس سے نفع اور نقصان کو مانگتے، اس سے جو ہے عزتوں کو مانگتے، اس سے دنیا کی کامیابیوں کو مانگتے، اس سے بارش اور پانیوں کو مانگتے، اس سے اپنی بیماریوں سے دور ہونے کے لیے فریاد کرتے، اس سے ہر وہ چیز مانگتے جو انہیں ضرور ہوتی، ان کی دنیاوی زندگی میں ضرور ہوتی۔ اب یہ اس طریقے سے یہ مانگ کر ان کے ساتھ میں اپنے آپ کو جڑا کر رکھا ہوا ہے عمرو بن جموح نے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ جوانوں نے تو انہوں نے ان کے اس بت کے ساتھ ایک تدبیر رچی۔ جب وہ عمرو بن جموح سو گئے، یہ گئے اور انہوں نے اس بت کو اٹھا کر لائے، اس لکڑی کے بت کو لا کر اس بستی کے اندر بنو سلمہ میں جہاں لوگ کوڑا اور کچرا ڈالا کرتے تھے وہاں لے جا کر اس کو زمین کے بل منہ اوندا کر اس کو لٹا دیا اور ڈال دیا اور اس کے اوپر کچرا ڈال دیا۔ عمرو بن جموح صبح اٹھے اور دیکھے تو ان کا وہاں وہ بت موجود نہیں جس کی وہ عبادت اور جو ہے اس کی جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے۔ تو وہ حیران ہو گئے، غصے میں آ کر کہنے لگے کہ میرے معبود کو کس نے یہاں سے اٹھایا اور اس کے ساتھ کس نے گستاخی کی۔ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے بستی میں، اپنے گھر میں، اطراف میں سب طرف ڈھونڈا۔ آخر ڈھونڈتے وہ وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر بستی کا کچرا ڈالا کرتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ معبود اوندے منہ زمین کے بل کچرے کے اندر گرا ہوا ہے۔
اس کو وہاں سے اٹھایا، چوما، اس سے معافیا مانگنے لگ گئے اس بت سے، اور اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئے، اس کو نہلایا، اس کو صاف کیا، اس کو خوب اچھا کیا اور اپنی جگہ پر رکھا۔ پھر اسی طریقے سے پھر وہ رات بھر اس کی نگرانی کرتے ہوئے رہے۔ پھر دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر یہ جب سو گئے، دوسری رات میں جب سونے کے بعد پھر یہ حضرت معاذ بن جبل اور ان کے بیٹے معاذ بن عمرو، انہوں نے دیکھا کہ پھر سے جو ہے ان کے ابا سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو پھر اٹھایا، پھر لے جا کر کچرے کے اندر ڈال دیا۔ یہ پھر اٹھے، پھر غصے میں شور مچانے لگ گئے، میرے معبود کے ساتھ یہ گستاخی اور یہ حرکت کون کرنے لگ گیا؟ لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس نے اس بت کو وہاں سے اٹھا کر لا کر پھر اس کو نہلایا دھولایا اور رکھا۔ یہ سلسلہ روز کرنے لگ گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے جب دیکھا کہ اس طریقے سے روز ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو بت کو لایا، اس کو خوب اس کی جو ہے تو مرمت کی، اس کو خوب صاف کیا، نہلایا دھلایا، پورا عطر سے اس کو لبریز کر دیا، اور اس کو اس جگہ پر رکھ کر ایک تلوار لائی کپڑے میں باندھ کر، اور ایک تلوار کو لا کر پھر انہوں نے اس کے گلے میں ڈال دیا، اور گلے میں ڈال کر وہ اپنے بت کو کہنے لگ گئے، حضرت عمرو بن جموح، کہ اے میرے معبود، اے میرے معبود، دیکھ مجھے وہ شخص تو نظر نہیں آ رہا ہے جو تجھ کو یہاں سے روزانہ اٹھا کر کچرے میں لے جا کر پھینک رہا ہے، لہذا اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اسے خوب ذلیل کر دوں گا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آج میں تجھ کو یہ کام دے دیتا ہوں، جب وہ تیرے پاس آ جائے تو خود اس تلوار سے ان کا مقابلہ کر کر نپٹ لینا، تاکہ ان کو نقصان پہنچے، اور یہ کہہ کر کہا کہ تو خود بدلا لے جو تیرے پاس میں آ کر تجھ کو یہاں سے لے جا کر کچرے میں پھینک رہا ہے۔ اس کو تلوار باندھ کر رکھ دیا، اور یہ سکون کے ساتھ جا کر حضرت عمرو بن جموح سو گئے۔ اب جب دیکھا معاذ بن جبل نے اور معاذ بن عمرو نے، یہ جوانوں نے جب دیکھا تو وہ تو اور زیادہ جو ہے جوش میں آ کر کہا، او دیکھو یہ معبود جس میں نہ کوئی نفع نہ نقصان نہ بدلہ لینے کی، نہ کسی کو تکلیف دینے کی، نہ کسی کو مارنے کی کوئی طاقت، اس کے گلے کے اندر تلوار باندھ کر تاکہ یہ ہم سے مقابلہ کر سکے، اس کو رکھ دیا ہے۔ لہذا یہ آگے بڑھے، اور انہوں نے اس سے بڑی شرارت سوچی۔ انہوں نے کیا کیا، ایک مرے ہوئے کتے کو لایا اور مرے ہوئے کتے کو رسی سے باندھ کر اس بت کو اس کے ساتھ باندھ دیا، ماں تلوار کے، اور تلوار کے ساتھ باندھ کر اس کو لے جا کر اس بستی میں جو سب سے زیادہ گندگی والا کنواں تھا، اس کنویں کے اندر اس کتے کے ساتھ باندھ کر اس کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ عمرو بن جموح جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ یہاں پر ان کا معبود جو دیکھ رہے تھے وہ موجود نہیں ہے۔ عمرو بن معبود حیران پریشان، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے بستی سے باہر وہ کچروں کے جگہوں پر ڈھونڈنے لگ گئے، یہاں تک کہ اس کنویں کے پاس پہنچ گئے جس کنویں کے اندر اس کو پھینک دیا گیا تھا۔ جب کنویں میں دیکھا انہوں نے تو کیا دیکھ رہے ہیں، ان کا وہ معبود جس سے نفع اور نقصان انہوں نے جوڑا ہوا تھا، وہ معبود کے گلے میں تلوار بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں مرا ہوا کتا ہے جو سڑا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ رسی سے باندھا ہوا ہے، تلوار کے ساتھ اس کتے کے ساتھ ان کا معبود اس کنویں کے اندر اودم زمین کے اوپر کچرے کے اندر ڈبویا گیا ہے۔ وہ دیکھ کر انہیں بڑا تعجب ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگ گئے یہ معبود جس کی میں نے خود عبادت کر 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 آج تک جو ہے حفاظت کرتے رہا، آج میں نے خود ایک کام ان کے ذمہ دیا میرے معبود کے کہ وہ خود اپنے دشمن کا مقابلہ کرے، وہ میرے معبود نے خود کے دشمن سے کوئی مقابلہ نہیں کیا، اپنی جان تک نہیں بچائی۔ پھر اس کے بعد ان کے دل و دماغ میں چوٹ لگ گئی کہ میرے معبود نے اپنی تلوار سے کیوں نہیں اپنی حفاظت کی۔ اتنے میں صحابہ وہاں پر پہنچ گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے، وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر جن لوگوں نے لبیک کہا تھا، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے دلوں سے اسلام کو جوڑا تھا، جنہوں نے مخلوق کو دلوں سے نکالا تھا، جنہوں نے دنیا کی تمام اشیاء کو دلوں سے نکالا تھا، جنہوں نے دنیا کی ساری اشیاء کا تعلق دل سے کاٹ دیا تھا، یہ صحابہ جنہوں نے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بسایا ہوا تھا، یہ صحابہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو آگے کرا ہوا تھا، جس نے کلمہ دل سے اور زبان سے پڑھ کر اس پر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا تھا، یہ صحابہ وہاں پہنچے، اور بار بار ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بستی میں نبی کے دین کو پہنچانے کے لیے لوگوں تک پیغام اور دعوت کا سلسلہ چالو کیا ہوا تھا، پہنچاتے رہے تھے، اور عمرو بن جموح کو بھی لوگوں نے دعوت دی، لیکن عمرو بن جموح باز نہیں آئے، وہ اسی طریقے سے اپنے جو ہے بنو سلمہ
کہ جو قبیلہ تھا اس قبیلے میں سردار ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو اسی پر باقی رکھا تھا، مشرکان دین کے اوپر، لیکن آخر ان تک یہ پہنچ کر ان کو دعوت دی اور کہا عمرو بن جموح تم اس کو رب بناتے ہو، یہ مخلوق کو اپنے دل میں بٹھاتے ہو، یہ مخلوق سے تعلق اور رشتہ جوڑتے ہو، دیکھو اس کی حیثیت کو اور دیکھو اس کی حال کو اور دیکھو اس کو پہچانو کہ اس کے اندر کیا ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، تم اس کو رب مان کر اس کے سامنے سجدے کرتے ہو، اس کے نام سے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، اس کے نام سے تم جانوروں کی قربانیاں کرتے ہو، اسی کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو، نظر و نیاز تم اس کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتے ہو۔ حضرت عمرو بن جموح کو جب یہ دعوت اور یہ پیغام پہنچا اور جب صحابہ نے کہا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑو، اللہ کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑو، اللہ کو اپنے آپ کے اعمال کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ کے قریب ہو جاؤ، جب یہ صحابہ نے ان کو پہنچائی یہ بات ان کے سمجھ میں آئی، اب ان کی عقل اور ان کی آنکھ اور ان کا دماغ یہ سب کچھ کھل گیا۔ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ مجھے لے چلو محمد رسول اللہ کے پاس اور میں جا کر ابھی جو ہے سارے چیزوں کا انکار کر دیتا ہوں۔ عمرو بن جموح آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر مسلمان بن گئے۔ مخلوقات کو دلوں سے نکال دیا، مخلوقات سے تعلق اور نسبت کو توڑ دیا، مخلوقات کو دلوں سے نکال کر دین کو اپنایا۔ دعوت جب پہنچی، اسلام جب پہنچا، اس کو جب مانا، وہ صحابہ کی محنت جب ان کے اوپر ہو گئی اور صحابہ کی بات کو جب انہوں نے مان کر اسلام قبول کیا، پھر ایک وقت آیا جنگ بدر کے اندر ان کا پاؤں لنگڑا تھا، جنگ بدر کے اندر وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور بچے تک کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں آنا ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ ان کفار مشرکین سے مقابلہ کریں گے۔ اپنی جان کو لے کر صحابہ کھڑے ہو گئے اور دین کے لیے، اسلام کے لیے، کلمے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آگے کیا۔ اور اس جنگ بدر کے اندر یہ حضرت عمرو بن جموح بھی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے بھی اجازت دو تاکہ میں بھی جو ہے کفار مشرکین سے لڑوں۔ ان کے بیٹے آگے آئے اور ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ معذور ہے، آپ جو ہے جہاد میں نہ جائے، آپ جو ہے لڑنے کے لیے نہ آئے، آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی جہاد واجب نہیں ہے، آپ کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ معذور ہیں۔ ان کو روک دیا، جنگ بدر میں ان کو روکا گیا، جنگ بدر میں وہ پیچھے رہے، ان کی اولاد آگے رہی۔ اس کے بعد جنگ احد کا موقع آیا، جب جنگ احد کے ٹائم میں یہ صحابی حضرت عمرو بن جموح اتنا اسلام میں پکے، ایمان میں اتنے پکے، کلمے کو انہوں نے ایسا مانا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس کا دین اسلام قبول کیا تھا، ایسے اپنے آپ کو آگے رکھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچنے لگ گئے تو بیٹوں نے پھر روکا، لیکن بیٹوں کی نہیں مانی، کہا کہ مجھے اللہ کے لیے، دین کے لیے دنیا سے تعلق توڑا ہوں میں نے، اس لیے مجھے اب اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجھے اپنی جان کو لگانا ہے، مجھے جانے دو۔ بچے کہنے لگے کہ آپ نہ جائیں، لیکن کہا کہ نہیں میں دین کے لیے جاؤں گا، اللہ کے لیے نہ کہ نبی کے لیے ساتھ دینے کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں احد میں پہنچوں گا۔ بیٹوں نے کہا آپ بہت ضد کر رہے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اجازت دے تو ہم آپ کے لیے اجازت لے لیں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ معذور ہیں، آپ لنگڑے ہیں پاؤں سے، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، بدر میں بھی مجھ کو روکا گیا، آج مجھے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نہ جائیں، کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دو، کیونکہ جنگ احد کے پہاڑ سے جو ہے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، لہذا مجھے وہ چاہیے ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم بھی جاؤ۔ یہ خود گئے، یہ جب گئے جنگ احد میں، اور جنگ احد میں کفار مشرکین سے مقابلہ کرتے رہے، اپنے لنگڑے پاؤں سے لڑتے رہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، یہاں تک کہ اتنا لڑتے رہے، آخر یہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں دوسرے دن جب وہاں پہنچی میں نے دیکھا ایک عورت ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے سواری لے کر، اور سواری لے کر آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا وہ اپنے سواری کے اوپر وزن رکھ رہی ہے دونوں طرف سے، اور بیچ میں اس نے اتنے بڑے بڑے وزن رکھی ہے جس سے سواری بھی دب رہی ہے۔ میں قریب گئی تو میں نے کیا دیکھا، وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ عمرو بن جموح کی بیوی تھی۔ میں ان کے قریب جا کر میں نے کہا کہ اماں تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں نے یہ جو سواری کے اوپر وزن رکھا ہوا ہے یہ وزن نہیں ہے بلکہ یہ لاشیں ہے۔ کہا کہ کس کی لاشیں ہے؟ کہا کہ ایک میرے شوہر کی لاش ہے، ایک میری بیٹے کی لاش ہے۔
ایک میرا شوہر جو عمرو بن جموح ہے اس کی لاش ہے، دوسری طرف میرے بیٹے کی لاش ہے جو خلاد ہے، اور تیسرے جو اوپر لاش ہے وہ میرے بھائی کی لاش ہے جو عبداللہ ہے۔ یہ 3 لاشیں ہیں میرے گھر کے 3 لوگوں نے آج اللہ کے لیے، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ عمرو بن جموح ہے جنہوں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس دور کا وہ حال تھا، جب اسلام قبول کیا تو یہ حال ہے کہ یہاں پر ان کی بیوی نے 3 لاشوں کو رکھ کر جب سواری کو لے کر جانے لگ گئی مدینہ کی طرف، دل میں یہ سوچا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ گھر کے پاس جو جگہ ہے وہاں پر میں ان کو دفن کر دوں گی۔ ایک گھر کے 3 لاشیں، ایک گھر میں 3 میتیں، ایک گھر میں 3 میتیں، کیا صدمہ ہوگا، کیا دلوں پر گزری ہوں گی، اور کیا کیفیت اور کیا عالم ہوگا ان کے بیوی کا۔ بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا، شوہر بھی گیا، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں اپنی جان اور اپنے مال کو صحابہ نے اس طرح لگایا۔ جب ان کی بیوی لے کر جانے لگ گئی، سواری چلنے نہیں لگ گئی، جب سواری نہیں چلنے لگ گئی وہ منہ مولنے لگ گئی، تو منہ مولنے کے بعد وہ سواری کو پھر کھینچنے لگ گئی، لیکن آخر وہ نہیں چلی تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ اماں گئی اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ یہ سواری جو ہے چل نہیں رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے کوئی دعا کی تھی، کچھ بات کی تھی؟ کہا کہ ہاں انہوں نے دعا کی تھی۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ الہ العالمین جب میں تیرے راستے میں، تیرے راہ میں نکلوں تو مجھے تو دوبارہ میرے گھر پر نہ لوٹا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان کے والدہ سے کہ اے اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے، لہذا اب یہ گھر کی طرف نہیں جائیں گے، لہذا آپ انہیں یہی احد کے دامن میں ہی دفن کر دو، جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے ساتھ انہیں وہاں دفن کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں عمرو بن جموح اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کے اندر چل رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت اور خوشخبری دی زمین پر کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابی جنہوں نے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے جب اپنی جان کو لگایا، اتنے قیمتی بن گئے کہ جنت میں دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے جب مخلوق دل میں تھی تو ایسے تھے کہ جو ہے کچروں میں سے بتوں کو اٹھا کر لا کر اپنے سینے سے لگا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی ابھی چاہیے کہ ہمارے دلوں سے کچرا نکالے، مخلوقات کو نکالے، اللہ سے تعلق جوڑے، اسلام سے تعلق جوڑے، اعمال سے ایمان کی خوب محنت کرے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ دین کی محنت میں ہم آگے رہے، ایمان کی محنت میں ہم آگے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان مال کو آگے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔